معاشرے میں بڑھتے ہوئے فسادات، دہشت گردی اور مہنگائی میں ہماری قوم اور نوجوان نسل کو مایوسی کی طرف دھکیل دی ہے۔ ہر طرف مایوسی، بے بسی اور نا امیدی کی فضا ہے۔ اس موقع پر احمد فراز نے کیا خوب کہا ہے، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ جی ہاں جناب اعلیٰ، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع سخن بھی یہی ہے، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ جناب اعلیٰ، صبح سویرے اٹھ کر ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑ کر اور اخبار پکڑ کر ہر کوئی یہ کہنے کا عادی ہو گیا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا، کچھ نہیں۔ جناب اعلیٰ، سویرے آنکھ کھولے تو اخبار میں حکومت پر تنقید، ٹیلی ویژن پر قومی کھلاڑیوں پر تنقید، قومی ہیروز پر تنقید، سیاسیوں کی قیادت پر تنقید، تنقید پر تنقید۔ جناب اعلیٰ، پر ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ جناب اعلیٰ، ہم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تنقید کا سہارا لے رکھا ہے۔ بچپن میں ہمیں ہر کتاب میں ایک شعر پڑھایا جاتا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے پشت بیراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ جناب اعلیٰ، اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مٹی کو نم کرے تو کون کرے؟ مالی اگر درخت سے پھل کا طلبگار ہوتا ہے تو اسے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا پڑتا ہے، لیکن ہم تو اس ملک سے ہر چیز کے طلبگار ہیں، اسے بغیر کچھ دیے۔ جناب اعلیٰ، اکیلے تنہائی میں بیٹھے جب میرے دماغ نے میرے دلی سوچوں اور خواہشات پر عبور حاصل کر لیا تو دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، واہ رے پاکستان تیری قسمت۔ جی ہاں جناب اعلیٰ، واہ رے پاکستان تیری قسمت۔ دوسری سب سے بڑی نمک کی کان، پانچویں سب سے بڑی سونے کی کان، ساتویں سب سے بڑی تانبے کی کان، ساتویں سب سے بڑے کولے کے ذخائر، پھر بھی ادھار پہ ادھار، ادھار پہ ادھار۔ دوسرا سب سے بڑا ڈیم، 3 نیوکلیئر ریئیکٹر، 5 دریا، پھر بھی ہر وقت لوڈ شیڈنگ، واہ رے پاکستان تیری قسمت۔ چھٹی سب سے بڑی فوج، 7ویں ایٹمی طاقت، پھر بھی ڈرون اٹیکس پر خاموشی، واہ رے پاکستان تیری قسمت۔ جناب اعلیٰ، پوری دنیا میں 7ویں نمبر میں سب سے زیادہ چاول کی پیداوار کرنے والا ملک، 8ویں نمبر میں سب سے زیادہ گندم کی پیداوار کرنے والا ملک، پھر بھی مہنگائی میں مہنگائی، واہ رے پاکستان تیری قسمت۔ جناب اعلیٰ، جب میرے ضمیر نے میرے دماغ سے ان تمام سوالوں کا جواب طلب کیا تو جواب صرف ایک تھا، خاموش عوام۔ جناب اعلیٰ، 62 سال ہمیں بھی آزاد ہوئے ہو گئے اور 61 سال چین کو بھی، لیکن آج ہم کہاں اور چین کہاں؟ جناب اعلیٰ، ایک بار پھر جب میرے ضمیر نے میرے دماغ سے تمام سوالوں کا جواب طلب کیا تو جواب صرف ایک تھا، خاموش عوام اور کچھ نہیں۔ میں خود زمین ہوں پر ظرف آسماں کا ہے کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان سا ہے۔ برا نہ مان میرا حرف زہر سہی، برا نہ مان میرا حرف زہر سہی، میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے۔ جناب اعلیٰ، ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے اکیلے کی انفرادی کوششوں کاوشوں یا جدوجہد سے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ شاید کچھ نہیں۔ جناب اعلیٰ، اگر یہی سوچ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، الیگزینڈر والٹا، آئنسٹائن، نیوٹن، گراہم بیل یا مارکونی کی ہوتی تو شاید آج نہیں ملک پاکستان ہوتا، نہ سرزمین ہوتی اور نہ اتنی آسائشیں ہوتی۔ جناب اعلیٰ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب اعلیٰ، ہم ہمیشہ سے کسی سیاسی رہنما یا لیڈر کے تابع رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں ان تاریکی اور مایوسیوں کے سائے سے نکال کر امید کی کرن دکھائے۔ جناب اعلیٰ، ہم ہمیشہ سے سیاسی قیادت کے تابع رہے ہیں، چاہے وہ قیام پاکستان کی تحریک ہو یا جدید ماحولی کی لانگ مارچ، ہم ہمیشہ سیاسی قیادت کے پیچھے رہے ہیں۔ ہمارے ضمیر نے ہم سے کیا کہا اس کی ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہم ہمیشہ اس چیز کے طلبگار رہے ہیں کہ ہم خود راستہ ڈھونڈنے کی بجائے کسی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جناب اعلیٰ، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، وہ قوم کیسے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے جو 1 منٹ ٹریفک سگنل پر کھڑا ہونا دوبارہ نہیں کرتی؟ جناب اعلیٰ، جب قوموں کے اعمال بگڑ جائیں تو انہیں رائے راست پر لانا آسان ہوتا ہے، لیکن جب قوموں کے علم بگڑ جائیں تو انہیں رائے راست پر لانا ناممکن تو نہیں پر مشکل ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے علم کا کچھ
حصہ بھی بگڑ چکا ہے. جاتے جاتے اپنی نوجوان نسل اور قوم کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا. طول غم حیات سے یوں مت گھبرا ہے جگر. طول غم حیات سے یوں مت گھبرا ہے جگر. ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ